وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا بیان چل رہا ہے. 20 شعبے ایمان کے الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں. پچھلے ہفتے 20واں شعبہ نماز کا اہتمام کرنا یہ بیان کیا گیا تھا. اب ایمان کا 21واں شعبہ ہے اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت کرنا، سرحدوں پر پہرا دینا. یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. پہلے زمانے میں یا آج بھی جو اسلامی ملک ہیں، اسلامی ملک کے بارڈر پر جو مجاہدین پہرا دیتے ہیں اپنے ملک کی، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، تو ان کی بہت فضیلت قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے اور حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. قرآن پاک میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ایمان والو صبر کرو، مصابرہ کرو، اور رابطو مرابطہ یعنی سرحدوں کی حفاظت کرو. جو اسلامی ملک ہیں ان کی سرحدوں کی حفاظت، وہاں کسی کافر کو، کسی دشمن کو آنے نہ دینا، اور اپنے ملک کی اور اپنے وطن کی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کے لیے وہاں پر کھڑے رہنا. لیکن صحیح نیت ہونی چاہیے، جہاد کی نیت سے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے. بہت سارے ملکوں میں آج کل فوج یہ عمل کرتی ہے، لیکن ان کی نیت پیسوں کی ہوتی ہے. ان کے دل میں یہ استحضار نہیں ہوتا، یہ نیت نہیں ہوتی، تو انہیں یہ ثواب نہیں ملے گا. جس کے دل میں نیت ہو، نیت کے ساتھ ذہن میں اس سوچ کو لا کر پھر اگر کرے تو ثواب ملے گا. اس کو کہتے ہیں رباط. حدیث پاک میں فرمایا گیا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا رباط، مسلمانوں کے ملک کی حفاظت کے لیے ایک دن پہرا دینا، ایک دن سرحد کی حفاظت کرنا، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. اب اندازہ لگائیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا میں جتنے مال دولت، جتنی چیزیں، اسباب، گاڑی، بنگلے، اور دنیا کی ساری خوبصورت سے خوبصورت، مہنگی سے مہنگی چیزیں، ان سب سے افضل اور بہتر ہے ایک دن رباط میں گزارنا، یعنی مسلمانوں کے ملک کی سرحدی حفاظت پر پہرا دینا. اسی طریقے سے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک دن اور ایک رات رباط میں گزارنا، ایک دن اور ایک رات مسلمانوں کے ملک کے پہرے داری کرنا، پہرا دینا بارڈر پر، یہ پورے مہینے روزہ رکھنے اور رات بھر جاگنے سے افضل ہے. پورا مہینہ، ایک مہینہ کوئی شخص 30 روزے رکھے اور ایک مہینہ وہ رات بھر جاگے تو اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ایک دن اور ایک رات رباط میں، یعنی مسلمانوں کے ملک کی بارڈر پر رہ کر پہرا دینے والے مجاہد کو، پہرا دینے والے فوجی کو ایک دن اور ایک رات پر وہ ثواب ملے گا جو گھر پر رہتے ہوئے آدمی ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے رات بھر عبادت کرنے سے ملے گا.
اسی طریقے سے اس کی فضیلت میں ایک اور عجیب حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مرنے والے کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. ہر مرنے والے کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. یختم علی عملی، اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں. جو بھی مر جاتا ہے اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، عمل نامہ بند ہو جاتا ہے. لیکن مرابط فی سبیل اللہ، یہ ملک میں جو پہرا دیتا ہے، جو سرحد پر بارڈر پر پہرا دینے والا آدمی ہے، اس کا عمل ختم نہیں ہوتا، اس کا اعمال نامہ بند نہیں کیا جاتا. اور اس کو وَيُؤْمَنُ لَهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ہو کما قال علیہ السلام. ایک تو اس کا عمل نامہ بند نہیں ہوتا، يَنْمُو لَهُ، اس کا عمل بڑھتا رہے گا قیامت تک. اس کا نامہ عمل اجر و ثواب اس کا لکھا جائے گا، بڑھتا رہے گا قیامت تک. اور قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے، قبر کے سوال جواب سے اس کی حفاظت ہوگی. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ جو سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے مجاہد، مسلمان ملکوں کی سرحدوں پر پہرا دیتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب چالو رہتا ہے. اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا. نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا، قیامت تک بڑھتا رہے گا. اور دوسرے، قبر کے فتنے سے اس کو بچایا جائے گا. قبر کے فتنے سے اس کی حفاظت ہوگی، قبر میں سوال جواب اور قبر کے عذاب وغیرہ سے محفوظ رہے گا. تو اس لیے ایمان کے شعبوں میں 21واں شعبہ یہ ہے سرحدوں کی حفاظت، پہرے داری کرنا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل ہے دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا. 22واں شعبہ ہے دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، جم جانا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ایمان والو جب تم کسی جماعت سے مقابلہ کرو، کافروں کے کسی لشکر سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، کافروں کے کسی لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو تم فاثبتوا، ثابت قدم رہو، جم جاؤ. وہاں سے پیٹ پھیرنا پھر جائز نہیں ہے، بلکہ پیٹ پھیرنا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ 90 پارے میں سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. جب تم کافروں سے مقابلہ کرو تو پیٹ پھیر کر مت بھاگو، اور جو پیٹ پھیرے گا بغیر کسی عذر کے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بغیر عذر کے وہ پیٹ پھیر کر بھاگے گا، فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، وہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میدان جنگ میں ایک مرتبہ کافروں سے مقابلہ ہو جائے، پھر مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جم کر لڑے، صبر کرے، ثابت قدمی سے رہے، یا تو شہید ہو جائے یا پھر فتح اور کامیابی مل جائے. دو ہی چیز، پیٹ پھیرنا جائز نہیں ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہ بچو، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. تو ان میں سے ایک والتولی یوم الزحف، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر بھاگنا. یہ بھی ان گناہوں میں سے ہے کہ جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. تو اس لیے جب دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو مسلمان کو حکم ہے کہ ثابت قدم رہے، جم جائے، اللہ کی مدد پر بھروسہ کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جمع رہیں. جو بھی حالات آئیں گے وہ مسلمان کے لیے اچھے ہوں گے. زخم لگا اس پر بھی اس کو اجر ملے گا، شہید ہو گیا اس پر بھی اس کو اجر ملے گا، بہترین زندگی ملے گی، یا فتح مل گئی تو وہ بھی مسلمان کے لیے اچھی چیز ہے. تو اس لیے 22واں شعبہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا. اب 23واں شعبہ ہے جہاد کرنا، یعنی اللہ کے دشمنوں سے لڑنا. جہاد کہتے ہیں اصل اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، یہی جہاد ہے، یاد رکھیں. قرآن میں جہاں بھی جہاد بیان کیا گیا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی جان اور مال سے، تو سارے مفسرین کا اتفاق ہے، سارے محدثین کا اتفاق ہے،
اور سارے فقہا، چاہے چاروں اماموں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین، چاروں اماموں کا اتفاق، سارے محدثین اور سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی جہاد فی سبیل اللہ آئے گا وہاں مراد کافروں سے لڑنا ہے، وہاں مراد کافروں سے لڑنا ہے، وہاں کوئی دوسرا معنی مراد نہیں لے سکتے۔ تو خیر، ایک عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، کافروں سے لڑنا، کیونکہ یہ سب سے بڑا عمل اس کو بتلایا گیا۔ کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا تھا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے، جیسے صحیح بخاری اور مسلم اور صحیح حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے سب سے افضل عمل کیا ہے، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ ظاہر سی بات ہے، ایمان سب سے پہلے چیز ہے، تو کہا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر اس شخص نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد کرنا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرنا۔ یہ تین عمل بتلائے۔ دیکھیے، اس شخص نے پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ پھر بعد میں پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو کہا جہاد کرنا۔ اس کے بعد پوچھا کون سا عمل ہے؟ تو کہا حج کرنا۔ تو یہ سب سے افضل عمل، اور حدیث میں، دوسری حدیثوں میں اس کو اسلام کی سب سے اونچی چوٹی بتلایا ہے، ذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ عام سارے مسلمان، سارے کلمہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے، سارے کلمہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے، لیکن جو مجاہدین ہوں گے، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اسپیشل 100 درجات رکھے ہیں۔ جو جہاد نہیں کریں گے، جنہوں نے زندگی پر کبھی کافروں سے لڑائی نہیں کی، کافروں سے مقابلہ نہیں کیا، وہ تو عام مسلمان ہیں، وہ سب نیچے کے درجوں میں رہیں گے، لیکن جو مجاہدین ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں 100 درجے بنائے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور اندازہ لگا ان کے لیے خاص جو اللہ کے راستے میں کافروں سے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت میں اسپیشل 100 درجے ہیں۔ اب ان کے اندر، ان میں سے جس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنی قربانی ہوگی، اس کے بقدر وہ 100 درجوں میں سے پائے گا، لیکن باقی مسلمان نیچے ہی رہیں گے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، کافروں سے لڑنا، یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے لیے جنت میں اسپیشل 100 درجے بنائے گئے۔ تو قرآن میں بھی کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے جہاد کرنا، کافروں سے لڑنا۔ 10ویں پارے میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو 2 مسلمان یا 3 مسلمان آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایمان قبول کر چکا ہوں، اب ایمان قبول کرنے کے بعد میں بس حاجیوں کو پانی پلاؤں گا، حاجیوں کو پانی پلانا یہ سب سے افضل عمل ہے، میں دوسرا کوئی عمل نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ایمان قبول کر چکا ہوں، اب ایمان قبول کرنے کے بعد میں صرف مسجد حرام بیت اللہ کو آباد کروں گا۔ دیکھو، عام مسجد نہیں، بیت اللہ کو، مسجد حرام کو آباد کروں گا، اس میں عبادت، اس کو آباد کرنے کی فکر، بس یہ کام کروں گا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور تیسرے نے کہا کہ نہیں، میں ایمان قبول کرنے کے بعد جہاد کروں گا، اللہ کے دشمنوں سے لڑوں گا۔ تو تینوں آپس میں بحث کر رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خاموش کر دیا کہ خاموش ہو جاؤ، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے خطبہ دینے کے لیے، ہم حضور سے پوچھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دے تو حضور کے بتلانے کے بعد کیا رہ جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، پھر کیا رہ جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ میں ایمان قبول کرنے کے بعد بس حاجیوں کو پانی پلاؤں گا، یہ سب سے افضل عمل ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں ایمان قبول کرنے کے بعد مسجد حرام بیت اللہ کو آباد کروں گا، یہ سب سے افضل عمل ہے، تیسرے نے کہا کہ میں جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے دشمنوں سے لڑوں گا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو آپ بتلائیے کہ ان میں سے کون سا افضل عمل ہے؟ تو روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے کی آیت اتار دی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کہ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص کے عمل کے برابر سمجھ لیا ہے جو کافروں سے لڑتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ کیا تم نے اس کو اس کے برابر سمجھ لیا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور جو برابر سمجھے گا وہ ظالم ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود کہا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا یعنی کافروں سے لڑے، اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک سب سے اونچے درجے والے ہیں، اولئک هم الفائزون، یہی کامیاب ہوں گے۔ تو اس لیے ایمان کا ایک شعبہ ہے جہاد یعنی کافروں سے لڑنا، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، اور اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے، سب سے افضل عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا اور قرآن نے بھی بتلایا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی آئے، بخاری شریف میں صحیح حدیث ہے، فرمایا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، آپ کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو۔ اللہ اکبر، صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو جہاد یعنی کافروں سے لڑنے کے والا جو عمل ہے اس کے برابر کوئی عمل ہو، ایسا عمل مجھے بتلا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا لا اجدو، میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا ہوں، اللہ اکبر، میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا ہوں جو کافروں سے لڑنے کے برابر ہو۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے سوال کیا، جو سوال کرنے والے تھے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم یہ کر سکتے ہو کہ کوئی شخص ادھر جہاد میں چلا گیا، کافروں سے لڑنے کے لیے چلا گیا، اور وہ جب تک واپس نہ آئے تم نماز پڑھتے رہو، چاہے اس کو 5 دن 10 دن، پہلے زمانے میں 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ لگ جاتے تھے، تو وہ جب تک واپس نہ آئے تم نیت باندھ کر کھڑے ہو جاؤ اور اس کے آنے تک نماز پڑھتے رہو، یا اس کے آنے تک تم لگاتار روزے رکھو، 1 قطرہ پانی مت پیو اور 1 دانہ کھانا مت کھاؤ، نہ دن میں نہ رات میں، لگاتار روزہ رکھو، وہ جب تک واپس نہ آ جائے۔ تو اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر جہاد جیسا عمل بھی نہیں ہو سکتا، جہاد جیسا عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کرے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں، اس حدیث کو دل کے کانوں سے سنیں، کتنی خطرناک حدیث ہے۔ کیا فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق او کما قال علیہ السلام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مر جائے ولم یغزو، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولم یجاہد، جہاد نہیں، یہاں جہاد کا لفظ نہیں بولا، کیونکہ جہاد کا لفظ آتا تھا تو کچھ مسلمان کہتے تھے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد کے برابر ہے، یہ عمل یہ بھی جہاد کے برابر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا لفظ ہی نہیں لیا وہاں پر، تاکہ کوئی اس کا غلط مطلب نہ نکالے، کہیں اور فٹ نہ کرے، ڈائریکٹ وہاں ولم یغزو، اور اس نے لڑائی نہیں کی، غزوہ، جو اس حال میں مر گیا، جو مسلمان اس حال میں مر گیا ولم یغزو، اس نے لڑائی نہیں کی، ولم یحدث به نفسہ، اپنے آپ سے اس سلسلے میں بات بھی نہیں کی، اپنے آپ کو تیاری نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ موقع آئے تو میں لڑوں گا، تو وہ نفاق کے ایک شعبے پہ مرا ہے۔ ماتا، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، مات علی شعبۃ من نفاق، وہ نفاق کے ایک شعبے پہ مرا ہے، نفاق کے ایک حصے پہ مرا ہے۔
اس لیے ہر مسلمان کو ہمیشہ نیت تو رکھنی چاہیے کہ موقع ملا تو میں ضرور لڑوں گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خطرناک بات کہہ دی کہ جو اس حال میں مر جائے ولم یغزو، اس نے لڑائی نہیں کی، اور ولم یحدث به نفسہ، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار بھی نہیں کیا، اپنے دل میں کبھی خیال بھی نہیں لایا کہ مجھے موقع ملا تو میں لڑوں گا، تو وہ مات علی شعبۃ من نفاق، نفاق کے ایک حصے اور ایک شعبے پہ مرا ہے۔ اتنی خطرناک بات ہے، اور وہ بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ضعیف حدیث ہے، کمزور، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو، ہم کافروں کی غلامی میں رہ رہے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جیسے جہاں بھی کافروں کی حکومت ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، اور جہاں جہاں کافروں کے ہاتھ میں حکومت ہے، مسلمان ان کے ماتحت رہتے ہیں، تو مسلمان غلامی کے اتنے عادی ہو گئے اور غلامی سے اتنے متاثر ہو گئے کہ ہم نے جہاد کا نام لینا بھی چھوڑ دیا۔ جہاد کے نام سے ہمیں بھی ایک طرح کی نفرت ہو گئی، نعوذ باللہ، چڑ ہو گئی۔ حالانکہ مسلمان جو ہوتا ہے، جو سچا مومن ہوتا ہے، تو وہ جو اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی جہاد سے نہیں ڈرتا، وہ تو ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اس کو تو شوق ہوتا ہے کہ موقع ملے اور میں جاؤں۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ وہ تیار رہتے تھے، وہ خواہش مند رہتے تھے۔ غزوہ بدر ہو گیا، کچھ لوگوں کو اس میں شرکت کا موقع نہیں ملا، تو کچھ صحابہ نے قسم کھا لی کہ اب اگر کوئی لڑائی کا موقع آیا تو میں ضرور لڑوں گا اور اپنے آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گا کہ میں کتنا بڑا مومن ہوں۔ قسم کھا لی کچھ صحابہ کرام نے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، وہ بھی ان میں سے ہیں۔ اور پھر اگلی لڑائی پیش آئی غزوہ احد میں، تو انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دکھایا اور وہ اس لڑائی میں شہید بھی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سچا جذبہ تھا اس کی قرآن میں تعریف کی 21ویں پارے میں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ فمنہم من قضى نحبہ، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی باری پوری کر لی، جو ارادہ تھا شہید ہونے کا وہ شہید ہو گئے۔ ومنہم من ينتظر، کچھ انتظار میں ہیں۔ تو کم سے کم ہم انتظار والوں میں لائن میں تو لگ جائیں۔ ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند عمل ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ 4 کام کریں گے جب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے دو، اللہ کے لیے لو، من اعطى للہ ومنع للہ، اور اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے دشمنی۔ تو اللہ کے لیے دشمنی کہاں ہے ہمارے پاس؟ یہ عمل ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ ہم سب سے بس مل کر رہنا چاہتے ہیں، صلح۔ اللہ کے لیے دوستی تو ہے ہمارے پاس، سب سے دوستی، سب سے محبت، لیکن اللہ کے لیے دشمنی، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے یہ بھی۔ تو جو اللہ کا دشمن ہے بھئی، وہ ہمارا دشمن ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے دل سے، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا 28ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے اور میرے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ کتنا صاف حکم ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم کافروں کی طرف محبت پھینکتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، انہوں نے کفر کیا ہے ان چیزوں کا جو ان کے پاس حق آ چکا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، دین کی باتیں، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ پھر تم ان کی طرف محبت کیوں پھینکتے ہو؟ محبت کی نگاہ کیوں ڈالتے ہو؟ محبت کا قدم کیوں اٹھاتے ہو؟ تو خیر یہ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، یہ سب سے بڑا، سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو اس کی خواہش رہتی تھی کہ کب موقع ملے اور ہم اللہ کے راستے میں جائیں اور اللہ کے دشمنوں سے لڑیں، اللہ کے دشمنوں کو ہم ختم کریں۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش، جو سچا مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے کے دل میں یہ تڑپ ہمیشہ رہتی ہے کہ مجھے موقع ملے اور میں شہید ہو جاؤں، میں اللہ کے دشمنوں کا صفایا کروں، میں اللہ کے دشمنوں کو ختم کروں، کیونکہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ اوپر سے کتنا بھی اچھا رویہ ہمارے ساتھ رکھے، اوپر سے کتنا بھی اچھا سلوک کرے، وہ اللہ کا دشمن ہے،
تو ہمیں اس سے دشمنی ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہی کہا گیا ہے، صحابہ کرام کا یہی عمل تھا کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرتے تھے۔ اللہ کے دشمنوں سے دوستی یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں سورہ محمد میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں جب مدینے میں آ گئے، جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، تو اب مسلمان ہمیشہ یہ خواہش میں انتظار میں رہتے تھے کہ کب کوئی ایسی آیت یا صورت اتر جائے کہ ہمیں لڑائی کا حکم ملے۔ صحابہ کرام انتظار میں رہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہتے تھے۔ قرآن نے کہا سورہ محمد 26ویں پارے میں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، ایمان والے کہتے ہیں کہ کیوں کوئی صورت اترتی نہیں ہے جس میں لڑائی کا تذکرہ ہو، جس میں ہمیں حکم دیا جائے کہ ہم اللہ کے دشمنوں کو ماریں، اللہ کے دشمنوں کو ہم ختم کریں، کب تک ہم ہاتھ روکیں گے؟ یہ مسلمان خواہش کرتے تھے۔ لیکن جو منافق ہیں، دیکھیں یہ منافق کی نشانی کیا قرآن اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، جو منافق ہوتے تھے فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب کوئی محکم صورت، ایسی مضبوط صورت جس میں لڑائی کا حکم دے دیا جائے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، کوئی ایسی صورت اتر جاتی تھی جس میں لڑائی کا تذکرہ ہوتا تھا، جس میں لڑائی کا حکم دیا جاتا تھا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو وہ اے نبی جب جہاد کا حکم اور کافروں سے لڑائی کا حکم ان منافقوں کے سامنے آ جاتا ہے تو ان کی آنکھیں گھوم جاتی ہیں، خوف اور ڈر بزدلی کی وجہ سے ان کی آنکھیں پتھرا جاتی ہے، جیسے موت کے وقت آدمی کی آنکھیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ منافق کی نشانی ہے کہ جہاد اور کافروں سے لڑائی کا تذکرہ ہو تو اس کی آنکھیں گھوم جائے، خوف اور بزدلی آ جائے اس کے اوپر، وہ ڈر جائے۔ تو یہ منافق ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی ایسی صورت اتر جاتی ہے جس میں ذکر فیہ القتال، لڑائی کا تذکرہ ہوتا ہے، تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں فی قلوبہم مرض، نفاق کی بیماری ہے، تو وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے موت کی وجہ سے انسان پر بے ہوشی آ جاتی ہے اور اس کی آنکھیں پھر جاتی ہے، تو وہ شخص دیکھتا ہے فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، جو اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں، گھبرا جاتے ہیں وہ لوگ۔ یہ منافقوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی۔ مومن تو ہمیشہ تیار رہتا ہے، مومن تو شہادت کے لیے تیار رہتا ہے، اللہ کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تیار رہتا ہے، وہ صحابہ کرام کا اتباع کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا یہی اتباع ہے۔ غزوہ بدر میں 2 صحابہ باپ بیٹے آپس میں لڑائی کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ چلو چلنا ہے تو سعد اور خیثمہ 2 صحابی تھے، باپ بیٹے ہیں، سعد بیٹے ہیں، خیثمہ ان کے باپ ہیں، والد ہیں، تو دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں کہ غزوہ بدر میں جاؤں گا، باپ کہہ رہے ہیں میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا۔ تو پھر اب جب باپ بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں تو فیصلہ کیسا ہو؟ تو دونوں نے چٹھی اچھالی، قرآن اندازی کہ چلو چٹھی اچھالتے ہیں، جس کا نام آ جائے گا وہ جائے گا غزوہ بدر کے لیے۔ چٹھی اچھالی گئی، بیٹا جو ساتھ تھا بیٹے کے نام پر قرآن آ گیا، بیٹے کے نام پر چٹھی آ گئی، بیٹا خوش ہو گیا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا باپ ہوں، مجھے خواہش ہے کہ میں کافروں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، تو مجھے جانے دے، باپ کا کوئی حق ہوتا ہے، باپ کا حکم ہوتا ہے، تو مجھے اجازت دے۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا جذبے ہیں، اللہ کرے کہ وہ جذبے امت کے اندر دوبارہ زندہ ہو جائیں، آمین۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا تیری جگہ پر مجھے جانے دے، تو بیٹے نے کہا کہ ابا یہ جہاد کی بات ہے، یہ جنت میں جانے کی بات ہے، یہ شہادت کا موقع ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہوتا تو میں ضرور آپ کو جانے دیتا، آپ کو اپنے اوپر ترجیح دیتا، لیکن یہ تو شہادت کی بات ہے، اللہ کے نام پر کٹ مرنے کی بات ہے، اللہ کے نام پر اپنے جسم کو کٹانے کی بات ہے، میں اس میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا، میں پہلے جاؤں گا۔ اور وہ گئے اور وہ شہید ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور اگلی لڑائی میں غزوہ احد میں ان کے باپ حضرت خیثمہ وہ بھی شہید ہو گئے۔
وہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہماری بیوی کا کیا ہوگا اور بچوں کا کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا۔ وہ جب جہاد کی بات آتی تھی، اللہ کے نام پر قربان ہونے کی بات آتی تھی تو بس وہ سب بھول جاتے تھے، بیوی، بچے، کاروبار اور دنیا کے ساری چاہتیں اور محبتیں اور دنیا کے سارے تعلقات بھول جاتے تھے جب جہاد کی بات آتی تھی۔ تو اس لیے ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ اور بہت مضبوط شعبہ ہے جہاد کرنا، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، اللہ کے دشمنوں کو ختم کرنا، یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس شعبے کو زندہ کرے اور اس حدیث کو یاد رکھے جو مسلم شریف کی حدیث بیان کی گئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث دوبارہ بیان کرتا ہوں، پھر سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات ولم یغزو، جو مر جائے، جو مسلمان اس حال میں مر جائے، ولم یغزو، اس نے لڑائی نہیں کی، اس نے کبھی کافروں سے لڑا نہیں، اور ولم یحدث به نفسہ، اپنے دل میں لڑائی کا خیال بھی نہیں لایا، اپنے دل میں لڑائی کا خیال بھی نہیں لایا، اپنے آپ سے اس سلسلے میں بات بھی نہیں کی کہ مجھے کبھی لڑنا چاہیے، مات علی شعبۃ من نفاق، تو وہ نفاق کے ایک حصے پہ مرا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اس لیے ہمارے اندر کم سے کم جذبہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہاں کے علماء نے حکم نہیں دیا کہ تم لڑو، لیکن کم سے کم انسان تیار تو رہے، عقیدہ تو رکھے، ایمان تو رکھے کہ لڑائی بھی ایک اللہ کا حکم ہے۔ اور یاد رکھیں، اسلام کے جو فرائض ہیں، قرآن میں جو اسلام کے فرائض بیان کیے گئے، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 فرض ہمیں معلوم ہے۔ چھٹا فرض قتال، لڑائی بھی یہ فرض ہے اور قرآن نے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے لیے الفاظ سنیں، دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کے ساتھ روزے کو فرض کیا، انہی الفاظ کے ساتھ لڑائی کو فرض کیا ہے اللہ نے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کیے گئے۔ کتبہ کا لفظ ہے روزوں کے لیے، وہی لفظ اللہ نے کافروں سے لڑنے کے لیے دوسرے ہی پارے میں، کتب علیکم القتال، تم پر کافروں سے لڑنا فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ وہ تمہیں ناپسند لگتا ہے۔ کتب علیکم، جو لفظ اللہ نے روزے کے فرض کے لیے استعمال کیا ہے، وہی لفظ لڑائی کے فرض کے لیے استعمال کیا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر لڑائی فرض کی گئی، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناپسند لگتی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے لیکن تمہارے لیے وہی اچھی ہو۔ یہ اللہ نے کہا ہے دوسرے پارے میں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک طریقے کا فرض ہے۔ علماء کہتے ہیں 6 فرائض ہیں، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قتال، لڑائی، یہ بھی فرض۔ قرآن نے جو لفظ روزے کے لیے فرضیت کے لیے استعمال کیا، وہی قتال اور جہاد کی لڑائی کے لیے بھی وہی لفظ سے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو فرض کیا ہے۔ اس لیے اس کو بھی کم سے کم اس کو عقیدے میں رکھنا چاہیے۔ ابھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ابھی فوراً جمعے کے بعد نکل جائیں، لیکن کم سے کم ایمان تو رکھیں اس پر کہ یہ بھی ایک فرض ہے اسلام کا، یہ بھی ایک فرض ہے اسلام کا۔ موقع ملا تو ہم ضرور کریں گے، بلکہ نیت رکھیں کہ اللہ ہمیں موقع دے دے، خواہش رکھیں تو ضرور اللہ تعالیٰ موقع دے دیں گے۔ اور جس کو موقع مل گیا وہ بہت خوش نصیب ہے، وہ بہت، اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے سب سے بڑا درجہ ہے، اور حدیث میں بھی کہا گیا کہ یہ لوگ جنت میں 100 درجے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو خاص کافروں سے لڑتے ہیں، ان کے لیے اسپیشل 100 درجے ہیں، ان سے اوپر کوئی جنتی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ بند کر کے چالو